حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہشیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش 4 چیزیں ہوتی اور 4 چیزیں نہ ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاش 4 چیزیں ہوتی اور 4 چیزیں نہ ہوتی۔ نمبر 1 زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی۔ نمبر 1 زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی۔ نمبر 2 صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی۔ نمبر 3 دولت ہوتی اور تنگ دستی نہ ہوتی۔ نمبر 4 جنت ہوتی اور جہنم نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے پاس آ، میں بتاؤں تجھے یہ ماجرا کیا ہے، میرے پاس آ۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو میرا دیدار کون کرتا؟ اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو میرا دیدار کون کرتا؟ اور دولت ہوتی اور تنگ دستی نہ ہوتی تو مجھے یاد کون کرتا؟ اگر دولت ہوتی اور تنگ دستی نہ ہوتی تو مجھے یاد کون کرتا؟ اور اے موسیٰ اگر صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی تو میرا شکر ادا کون کرتا؟ اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت ہوتی تو بیماری نہ ہوتی تو میرا شکر ادا کون کرتا؟ اور اے موسیٰ اگر جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی تو میرے عذاب سے کون ڈرتا؟ واقعی ایسا ہی ہے نا، اگر اللہ عز و جل نے زندگی بنائی ہے اور موت بنائی ہے تو کیسا ہی ہے کہ اگر موت ہوتی تو پھر ہم کیسے اللہ عز و جل کا دیدار کیسے کرتے؟ مر کے ہی اللہ کا دیدار کرتے ہیں نا، ایسے تو دیدار نہیں ہوتا، ایسے دیدار نہیں ہوتا۔ جب انسان مر جاتا ہے پھر ہی اللہ کا دیدار کرتا ہے، جیتے جی تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، بن دیکھے ہی ایمان لائے ہوئے ہیں، بن دیکھے ہی ان کا یقین رکھتے ہیں۔ تو ایسا ہی اللہ عز و جل نے فرمایا اگر دولت ہوتی اور تنگ دستی نہ ہوتی تو مجھے یاد کون کرتا؟ واقعی اگر دولت ہوتی، اتنی ہی دولت ہوتی، اتنی ہی دولت ہوتی اور تنگ دستی نہ ہوتی تو پھر ہم کیسے اللہ کو یاد کرتے؟ اگر تنگ دستی ہوتی ہے نا تو ہم اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں، اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی دعا پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے، پھر صحت ہو جاتی ہے، پھر بیماری کی بات آتی ہے، صحت بھی ایسا ہی ہے، اللہ عز و جل نے اگر ہمیں صحت بخشی ہے اور بیماری بھی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر صحت دی ہے بیماری بھی اللہ نے ہی دی ہے، پھر اللہ ہی شفا دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم شکر گزار ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر کرنے والیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا ہی ہے، جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی تو میرے عذاب سے کون ڈرتا؟ تو ایسا ہی ہے، جنت ہے تو ہم اللہ عز و جل کو یاد کرنے والیاں ہیں، ہم اس کی نماز پڑھنے والیاں ہیں، اس کو یاد کرنے والے ہیں، تب ہی تو ہم عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، کسی کا مال نہیں کھاتے، حرام نہیں کھاتے، تو اللہ کے عذاب سے بچے رہتے ہیں، یہی ہوتا ہے، تو پھر ہی جنت عطا ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی جنت میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسا عمل کرے کہ ہمیں بھی ایسیاں ہی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ عز و جل کے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔